ادبی بیٹیاں، ادبی بیٹی سمینہ تبسم کی ادبی بیٹی۔ عارف عبدالمتین کا شعر ہے، معراج پر ہے کرب گوارا دماغ، معراج پر ہے کرب گوارا دماغ کا، تخلیق ہو رہا ہے سخنور کے ہاں سخن۔ سمینہ تبسم ایک سخنور ہے، انہوں نے بھی دماغ کا کرب گوارا سہا ہے، درد ذہ برداشت کیا ہے اور نظموں کو جنا ہے۔ وہ نظمیں ان کی ادبی بیٹیاں ہیں، اسی لیے وہ کہتی ہیں، جو ان کی نظم ہے، کہ کوئی ہنستی، کوئی روتی، کوئی الٹی، کوئی سیدھی، کوئی غصے سے مجھ کو گھور کر تکتی، کوئی باہیں گلے میں ڈالتی اور لاڈیاں کرتی، یہ جو بھی ہیں یہ جیسی ہیں، مجھے سب سے محبت ہے، یہ سب نظمیں نہیں ہیں بیٹیاں ہیں، یہ سب میں نے ہی جنمی۔ سمینہ تبسم کی نظمیں ایک مشرقی عورت کی دکھ سکھ کی کہانیاں ہیں، اور جو ان کی نظمیں پڑھ کر میرے ذہن میں اس مشرقی عورت کا جو تصور، جو کردار، جو ان کا ایک جو سمبل، جو میٹافور جو انہوں نے کریٹ کیا ہے، وہ عورت جس ماحول میں پیدا ہوئی تھی وہاں روایتوں کی حکومت تھی، مردوں کی بادشاہت تھی، اور عورتیں دوسرے درجے کی شہری سمجھی جاتی تھیں۔ اس نے بچپن سے نوجوانی میں قدم رکھا، شعور کی سرحد پار کی، اسکول سے محبت کرنی شروع کی، تعلیم کو گلے لگانا چاہا، کاغذ اور قلم سے دوستی کرنی چاہی، تو اسے بتایا گیا تم عورت ہو، تم تعلیم حاصل کر کے کیا کرو، تم کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا سیکھو، تم نے بیوی بننا ہے، ماں بننا ہے، نانی بننا ہے، تم وکیل یا انجینئر، ڈاکٹر یا ٹیچر، شاعر یا دانشور بننے کے خواب چھوڑ۔ وہ ایک لڑکی تھی، معصوم سی مشرقی لڑکی، نحیف و ناتواں لڑکی، کمزور و بزدل لڑکی۔ اس نے گھبرا کر، ڈر کر، پریشان ہو کر، خوف زدہ ہو کر اپنے سخت گیر باپ اور روایتی بھائی کے حتمی فیصلوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس نے ان کی مرضی کو اپنی مرضی مان لیا، اپنی شخصیت کو زندہ درگور کر دیا، اپنے تخلیقی جوہر کو دفنا دیا۔ ایک اجنبی مرد کو اپنا شوہر، اپنا مجازی خدا مان لیا۔ اس مشرقی مرد نے، اس روایتی شوہر نے اس عورت کے بدن سے بچے تو پیدا کیے، لیکن اس عورت کی عزت نہ کی، اس کا احترام نہ کیا۔ جو اپنے بیٹے کو شہزادہ، اپنی بیٹی کو شہزادی تو بنانا چاہتا تھا، لیکن ان کی ماں سے کنیزوں جیسا سلوک بھی کرتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کنیزوں کے بچے شہزادے اور شہزادیاں نہیں بنتے۔ وقت گزرتا گیا، وہ لڑکی جوان ہو گئی، وہ عورت بن گئی۔ آخر اسے احساس ہوا کہ وہ بابا زنجیر ہے، بہت دلگیر ہے، یاسیت کی تصویر ہے۔ آخر اس کی عزت نفس میں جوش آیا، اس کی غیرت بیدار ہو گئی۔ اس نے اپنے شوہر کو خیر بات کہہ دیا، وہ مرد کی قید سے رہا ہو گیا۔ لیکن پھر وہ تنہا ہو گئی، نہ جانے کب تک وہ تنہائی کا زہر پیتی رہی، کرب سہتی رہی، اپنے زخم چاٹتی رہی۔ عین ممکن تھا کہ تنہائی کا وہ زہر اسے مار ڈالتا، اور وہ بھی بہت سی اور مشرقی عورتوں کی طرح مستقل ادویہ کھا کر، تنہائی کی چادر اوڑھ کر ہمیشہ کی نیند سو جاتی، خودکشی کر لیتی۔ لیکن اس نے تنہائی کے زہر کو امرت بنا لیا۔ اس نے دوبارہ کاغذ اور قلم اٹھائے اور لکھنا شروع کر دیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کے اندر کی شاعرہ سو رہی تھی، مری نہیں تھی۔ اس نے جب لکھنا شروع کیا تو لکھتی چلی گئی، اپنے دکھ سکھ، اوروں کے دکھ سکھ، عورتوں کے دکھ سکھ، بچوں کے دکھ سکھ، مہاجروں کے دکھ سکھ، انسانوں کے دکھ سکھ۔ اس نے بہت سی نظمیں لکھی، وہی نظمیں جو اس کی ادبی بیٹیاں ہیں۔ اب وہ ماں بھی ہے اور شاعرہ بھی، وہ رائٹر بھی ہے، ٹیچر بھی، شاعرہ بھی ہے، دانشور بھی، اور اس کی نظمیں مشرقی لڑکیوں کے لیے امید کی کرن ہے، ایک مشعل راہ ہے۔ وہ نظمیں اس کا سچ ہے، ایسا سچ جو عورتوں کو آزاد و خود مختار بناتا ہے، انہیں پورا انسان بناتا ہے اور انسانیت سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتی ہیں، اور ان کی نظم ہے، ہم محبت کریں، آؤ سب
روشنی کی ڈگر پر چلیں، ہم محبت کریں، ہم محبت کریں، نفرتوں کی جہنم سے ہو کے پرے، باغ دنیا میں خوشیوں کے مالی بنیں، جگنوؤں کی طرح اپنے اندر جلیں، دوسروں کے لیے روشنی ہم بنیں اور ہر راستے پہ سویرا کریں۔ جگنوؤں کی طرح اپنے اندر جلیں، دوسروں کے لیے روشنی ہم بنیں اور ہر راستے پہ سویرا کریں۔ ہم محبت کریں، ہم محبت کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ رحمان خاور صاحب نے جو اسما کے لیے لکھا وہ ایک آزاد نظم تھی، ان کے حوالے سے اس کا ایک نثری نظم کا سا ایک تاثر ہے جو بیسیکلی ایک جس کو ورجینیا وولف جو ہے نا وہ فلو آف کانشیسنس کا جو ہے کہ آپ شعور کی رو جس کو کہتے ہیں کہ آپ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ میرے تاثرات ہیں جو میں ان کی شاعری اور ان کی کتاب پڑھ کے میرے ذہن میں آئے۔ اب میں مرزا یاسین بیگ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی سید حیدر صاحب کی طرح مزاح بھی لکھتے ہیں، طنز بھی لکھتے ہیں، کچھ سیاسی شگافیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان کے اندر جو ایک جرنلسٹ ہے اور ایک جو رائٹر ہے وہ آپس میں گتھا رہتے ہیں، تو مجھے کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کس حوالے سے کس رخ سے یہ ہمارے شہر کی ایک کانٹروورشل شخصیت بنتے جا رہے ہیں۔ Some people love him and others hate him, you know. The only thing is that they cannot ignore it, you know. تو یہ بھی میرے نزدیک ایک رائٹر کی ایک اپنی ایک شناخت ہوتی ہے کہ وہ ایک کانٹروورشل چیزوں کو جو اپنا سچ سمجھتا ہے وہ لکھتا ہے، اور بعض اس سچ کو کسی کے سچ کسی کو جھوٹ لگتی ہے، you know. تو بہرحال یہ ان کی خود اعتمادی ہے کہ یہ لکھتے رہتے ہیں۔ تو میں ان سے اپنے نظریاتی اور سماجی اختلافات کے باوجود ان کے قریب رہتا ہوں اور ہماری بھی فکر ہوتی ہے۔ تو مرزا یاسین بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور جی ہاں، آج مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ چیزوں سے میرے اختلاف کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے مجھے یہ بات کا پتہ ہے۔ بہرحال سچ سچ ہوتا ہے، جس کے نزدیک جو سچ ہے وہ لکھنا چاہیے، اور یہی کوشش ہوتی ہے میری بھی کہ جس چیز کو میں سچ سمجھوں اسے لکھوں اور اختلاف نہ ہو۔ بہت چھوٹا سا میں نے تبصرہ، کیونکہ سمیرہ تبسم کی جو نظمیں ہیں وہ کتاب آنے سے پہلے میں نے سنی ہیں، پڑھی ہیں، اور مجھے اتنی اچھی لگی کہ اس کتاب کے آنے کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے۔ اس کا عنوان میں نے رکھا ہے سمیرہ تبسم نظم اور ناظم کے ساتھ۔ آج ہم سب یہاں نیا چاند دیکھنے جمع ہیں۔ یہ شہر کا پہلا نیا چاند ہے جو مولوی کے بغیر اور ڈاکٹر خالد سہیل اور پرویز صلاح الدین کی زیر نگرانی مسجد سے پرے لائبریری میں دیکھا جاتا ہے۔ اس تقریب دکھائی میں ایسی معزز ہستیاں بھی شریک ہیں جو عرصہ ہوا چاند دیکھنا بند کر چکی ہیں اور صرف اس چاند پر یقین رکھتی ہیں جنہیں وہ اپنے سر پر یا بازو میں لے کر سوتے ہیں۔ آج کا نیا چاند آسمان پر نہیں ہمارے ہاتھوں میں، اور اس کی تخلیق کا ہماری نگاہوں کے سامنے۔ سمیرہ تبسم کی اس کتاب میں بقول ان کے آزاد اور نثری نظمیں ہیں۔ یہ صنفی اعتبار سے کچھ بھی ہو، مگر ہر نظم سوچ اور تخلیق سے بھرپور ہے، اور پوری کی پوری 99 ہیں جو تعداد کے اعتبار سے بھی معنویت رکھتی ہیں۔ ان کے ہاں داخلی اور خارجی احساس اس طرح سے مکس اپ ہے کہ ہر نظم ایک سوال اور کیفیت پیدا کرتی ہے۔ ان کے مصروں میں کسک ہے، انگڑائی ہے، مشاہدہ ہے، روانی ہے اور بے باکی ہے۔ ایک مشرقی عورت جہاں خاموش ہو جاتی ہے، سمیرہ تبسم کی نظمیں وہاں سے بولنا شروع کرتی ہیں۔ ہجر اور وصل کی کیفیت کو بیان کرنے میں سمیرہ اپنی مثال عام ہے۔ ان کی نظم تنہائی سے ایک اقتباس: کھانے کی دم توڑتی مہک
प्यास बढ़ाती हुई हिजर की तलखी, उदासी की चादर ओढ़े हुए मेरे घर की खामोश दहलीज और बदन में उतरती हुई इंतजार की थकन, तुम्हारी मोहब्बत ने कितना अकेला कर दिया है मुझे। उनकी वसल याफ्ता नज़में भी कमाल लगती हैं। ऐसी कई नज़में इस किताब में शामिल हैं, उन्हें ढूंढ कर पढ़ना आपका काम। ऐसी नज़मों में समीना का फन अपने उरूज पर है। पढ़ने वाले को भी महसूस होता है कि वसल की राहत बैयन किसी वहशत को बदन से उतारने का नाम नहीं। पढ़ने वाले को भी महसूस होता है कि वसल की राहत बैयन किसी वहशत को बदन से उतारने का नाम नहीं। इसमें भी एक इबादत, पाकीज़गी और रोमांस मौजूद है। औरत उस लम्हे और भी बहुत कुछ महसूस करती है अगर उसे आपसे प्यार है। औरत के बदनी एहसास की तर्जुमानी में समीना के मिसरे उर्दू अदब का हर अव्वल दस्ता है। उनकी नज़मों में उनकी नज़मों में भी मौज़ूआत का तनव्वुर है। वो अपनी नज़मों में औरत भी हैं, बीवी भी, माँ भी, उस्ताद भी और महबूबा भी। उन सब से बढ़कर वो एक मुफक्किरा हैं, शायरा भी और समाज सेवक भी। वो जहां मर्दों की बेइतनाई, बेपरवाही, बेवफाई का गिला करती नजर आती हैं, वहीं औरत के मकाम और हैसियत को भी वाज़ेह करती जाती हैं। वो अच्छी तरह से जानती हैं कि औरत की बेतौकीरी सिर्फ इसी वजह से है कि वो अपनी अजमत से आगाह नहीं। वो बीवी और माँ के रिश्तों से लुत्फ अंदोज भी होती हैं और रिश्तों से पार जाकर सिर्फ औरत बनकर उस आज़ादी से महसूस होना भी चाहती हैं जहां किसी मर्द की हाकिमियत का बोझ ना हो। नया चांद और कुछ भी नहीं, सिर्फ समीना तबस्सुम की जिंदगी का अक्स है। उन्होंने जिस कमाल महारत से इसे मिसरों में पिरोया है, वो उनकी शायरा और तख्लीक़कार होने की दलील है। वो आम जिंदगी में जिस हिस्सी लताफत के साथ एक बड़ा मासूमाना तहखाहा लगाकर अपने आप को रवा दवा रखती हैं, उसी अंदाज से उन्होंने मुतनव्वे नज़में लिखकर अपने आप को अदब और शायरी के कारनामा में भी शामिल कर दिया है। उनकी किताब नया चांद कनाडा से शुरू होती नई नज़मों का इख्तियारा है। अब उर्दू शायरी में जब भी चांद चेहरों का जिक्र चढ़ेगा, समीना तबस्सुम और उनकी किताब की जानिब भी निगाह जाएगी। समीना ने पिछले दिसंबर में कई मारे के सर किए। ब्रैम्पटन और लाहौर को ट्विन सिटी बनाया, किसी को अपना नाज़िम मुकर्रर किया। अब वो नज़्म भी रखती हैं और नाज़िम भी। देखते हैं इस साल उनकी नज़्मों का क्या रंग रहता है। वसल घर का हो जाए तो नज़्म के अलावा भी कुछ और चीजें पैदा हो सकती हैं। हम इसमें सिर्फ नेक तमन्नाओं के साथ समीना का हाथ बढ़ाते सकते हैं और बढ़ाते रहेंगे, बशर्ते के समीना में यही खुलूस और शायरी मौजूद रही तो। शुक्रिया। गजल और गजल के वजन के ऊपर क्या होता है?